You are the poet of the East. Your words have wisdom my judgment is least. Madam respected teachers and dear fellows, Assalamu alaikum. I am Aisha Iqbal Hussain from class 8A. Today our class presenting assembly. Today I am going to say about a personality who is no need to praise, who is unique in his chemistry as a poet, rare in his art. He as philosopher and rare in internet, as a great thinker who presenting everything in the shape of poetry. I am talking about Allama Muhammad Iqbal. ونحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نئے زمانے نئے صبح و شام پیدا کر. جناب صدر، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے شاعر مشرق، شاعر ملت، مفکر اسلام، مصور پاکستان ڈاکٹر محمد علامہ اقبال. وہ اقبال جس نے پنجاب کی سرزمین کے شہر سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر جنم لیا. جب اللہ کسی قوم پر احسان کرتا ہے تو اسے تحفے میں اقبال جیسا مردی قلندر عطا کرتا ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. اقبال جیسی ہستیاں ہزاروں سال بعد پیدا ہوتی ہے. اقبال ایک سچے عاشق رسول تھے، وہ مبلغ اسلام تھے، مفکر پاکستان تھے. ان سب کے ساتھ اسلام کے سچے ہمدرد بھی تھے. گواہ دی ہم نے اسلام سے جو میراث پائی تھی، گواہ دی ہم نے اسلام سے جو میراث پائی تھی. صبح سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا. وہ وقت کے جب انسانیت اندھیرے میں گم ہو چکی تھی، مسلمان غلامی کی زنجیروں میں چبھڑے ہوئے تھے، تب اللہ کو بے بس مسلمانوں کی بے بسی پر رحم آیا، مسلمانوں کی انسانوں کی مدد کے لیے بھیجا. ان میں سرفہرست علامہ محمد اقبال. اپنی شاعری کے ذریعے انہوں نے کوئی قوم کو جھکایا، کمزور اور بے بس انسانوں کو جینے کا حوصلہ دیا، ایک نئی امید جگائی، پاکستان کا خواب دکھایا. اقبال نے فرمایا صفحۂ دور سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے کعبے کو زمینوں سے بسایا کس نے، روح انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا کیا ہو. اسی کے ساتھ علامہ اقبال نے فرمایا کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں تھی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں تھی، اور جس کی نوجوانوں کی خودی صورت فولاد، اور جس کی نوجوانوں کی خودی صورت فولاد. انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے بوڑھوں نوجوانوں بچوں عورتوں پر شاعری منزل دینے کی کوشش کی. انہوں نے بچوں کو بہت اچھا پیغام دیا. یہ لوگ وہی جہاں میں تھے، یہ لوگ وہی جہاں میں تھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے. علامہ اقبال نے یہ کام قیادت میں سپرد کیا. جو شمع انہوں نے جلائی اسی روشنی تو خود نہ دیکھ سکے مگر ہمارے لیے ایک آزاد وطن حاصل کیا. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اقبال کے پیغام کو عام کر دے اور اپنے وطن کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے. اقبال نے فرمایا ضمیر جا سے جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال، ضمیر جا سے جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال، کبھی گناہ سے پہلے تو کبھی گناہ کے بعد. اب میں اپنی تقریر کا اہتمام شعر سے کرنا چاہوں گی. اللہ سے کرے دور تو وہ تعلیم فتنہ، اللہ سے کرے دور تو وہ تعلیم فتنہ.